میں نے جب اسلام قبول کرنے سے قبل جب اسلام کا مطالعہ کیا تو یہ پڑھا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اور اللہ کی قسم ویسا ہی پایا. میں نے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم the last and final messenger of Lord. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجے گئے ہیں انسانیت کے لیے. جیسا پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسا ہی پایا. میں نے پڑھا کہ قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کئی لوگوں کو بدل دینے کے اوپر قادر ہے. اور جیسا اس کتاب کے بارے میں پڑھا تھا ویسے ہی پایا. لیکن میں اپنی اس مختصر اسلام قبول کرنے کی زندگی کے بعد جو ایک منظر دیکھنے کا منتظر ہوں وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ دیکھو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا، تفرقے میں نہ بٹنا، اور قرآن کی رسی کو اپنے مضبوطی سے تھام لو اس کو، اور دیکھو تم تمام ایمان والے بھائی بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. لیکن سچی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کہ جو منظر نامہ پیش کر رہی ہے، شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. ہم مسلمان وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تاریخ میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہاں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آج شاید میرے ساتھ وہ نہیں کھڑے کہ جو میرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے میرے بھائی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ کئی بہتر میرے سگے بھائیوں سے بہتر ہیں. لیکن کیا ہو گیا آج امت مسلمہ کو؟ آج امت مسلمہ ایک حصہ ہمارا گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تحریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج دیکھیے 57 مسلم ممالک کہ جن کے پاس 80 لاکھ سے زیادہ مجموعی اعتبار سے افواج، کہ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ٹن اسلحہ موجود ہے، کہ جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس روٹی کھانا پینا ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا فرمائی رکھی ہے. لیکن دیکھیے کہ ایک جاگ کی مانند ایک بے حسی اور بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میرے دوستو بھائی بزرگوں، آپ نیو مسلم کے لیے کچھ نہ کیجیے، لیکن اس وقت جو فلسطین اور غزہ کے اندر میرے بہن بھائیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اللہ کے لیے ان کے لیے اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو شیعہ ہیں، وہ تو سنی ہیں، وہ تو اہل حدیث ہیں، وہ تو بریلوی ہیں. نہیں میرے دوستو بھائی بزرگوں، ہم مسلمان، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم میں وہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے. آج ہم کیا ہو گیا؟ وہ غریب بچے، وہ غریب مائیں، وہ مظلوم، وہ بے بس اور بے کس لوگ پکار رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ کہاں ہے؟ ایک بچی نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندہ ہیں. ہاں جنازہ پڑھنا ہے تو امت مسلمہ کا پڑھو جو مر چکے. اور وہ پکار پکار کے صدا دے رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں میرے دوستو بھائی بزرگوں، اور ہم فرقہ واریت کا شکار ہوئے پڑے. اس وقت ضرورت ہے کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کو ہستانی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، اس وقت ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. ہم یہ پروگرام بظاہر تو ایک نیو مسلم کانفرنس ہے، لیکن اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی سیگمنٹ نہیں تھا کہ ہم اپنے آنے والے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کرام کو یہ احساس دلا سکے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس کے جمعے تو پڑھا دیجئے، اس کے اوپر اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کے اوپر تحریر تو لکھیے، اللہ کا واسطہ ہے کہ تقریر تو کیجئے، اللہ کا واسطہ ہے کہ کم سے کم نماز کے اختتام کے اوپر آپ فلسطین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر دیجئے. علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے فرمایا، اس نے کہا تھا کہ فلسطین کا ایک نوجوان حرم کے اندر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاکستان کی سلامتی عطا فرمائیے گا. تو میں نے کہا کہ تو خود حالت جنگ میں فلسطین کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟
انہوں نے کہا کہ بے شک ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن اگر پاکستان سلامت رہا تو ایک دن وہ فلسطین کو خود ہی آزاد کروا لیں گے۔ آج کہاں ہے وہ امت مسلمہ کا نوجوان غیرت مند غیور؟ آج کہاں پہ ہے؟ اور میرے دوستو بھائیو بزرگوں، ہمیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جب میکڈونلڈ کے اندر بیٹھ کے برگر کھاتے ہیں، ان برگر کے اندر مرغی کا گوشت نہیں، آپ کے بچوں کا گوشت ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اس وقت جب ہم نے دسترخوان کے اوپر پیپسی کو اوور 7 اپ پیتے ہیں۔ وہ پیپسی 7 اپ کو کوک نہیں ہے، اس کے اندر میرے بچوں کا لہو ہے جو ہم پیتے ہیں۔ میرے بچوں، میں اپنے نو مسلم بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور پتر آج اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان انہی کے آباء و اجداد کی برکت سے ہے جن کو آج گاجر اور مولی کی طرح فلسطین میں کاٹا جا رہا ہے۔ اور کبھی یہ ایمان کا قرض چکانے کا موقع ملے تو اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر اپنی جان نثار کر کے بھی اگر یہ قیمت چکانی پڑے تو اس پہ دریغ نہ کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بن کے اتحاد اور اتفاق اور امت مسلمہ کا جو جسد واحد کا جو ایک تصور ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو محسوس کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔